ایک صحابی نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے. یعنی نصیحت مانگ بھی رہے ہیں اور ساتھ میں یہ شرط بھی لگا رہے ہیں کہ نصیحت مختصر ہو. اب اگر کوئی میرے جیسا ہوتا تو جواب میں یہ کہتا کہ خدا کے بندے تم میرے اوپر پہلے ہی سے شرطیں قاعدے لگا رہے ہو کہ مختصر بات کروں اور نصیحت بھی مانگ رہے ہو. اگر نصیحت مانگنی ہے تو مجھ پہ چھوڑ دو، میں جو نصیحت کرنا چاہوں وہ کر دوں. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس پر کوئی برا نہیں منایا کہ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نصیحت کرو اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مختصر کرو. تو دو جگہ یہ واقعہ آیا ہے اور ایک جگہ یہ فرمایا جواب میں کہ ایک نصیحت فرمائی کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. سبحان اللہ. بس یہ نصیحت ہماری، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، یعنی ہر وقت تمہاری زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو. اور دوسری ایک واقعے میں روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جب اس شخص نے کہا کہ مجھے بتائیے، ان صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے، تو فرمایا لا تغضب، اللہ، غصہ نہ کرنا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہر موقع پر وہ بات ڈالتے تھے جو اس وقت مخاطب کے لیے فائدہ مند ہو. سبحان اللہ. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ صاحب اس نصیحت کے محتاج تھے، غصہ بہت کرتے ہوں گے اور غصے میں بعض اوقات انسان حدود سے تجاوز کر جاتا ہے. اس لیے مختصر نصیحت یہ فرمائی کہ غصہ نہ کرنا. اب یہ غصہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ انسان کو اس کا پتہ نہیں چلتا. اس سے اتنی بیماریاں، اتنے گناہ، کبیرہ گناہ اس سے پیدا ہوتے ہیں. تکبر اس سے پیدا ہوتا ہے، تکبر اس سے پیدا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو آدمی بڑا سمجھتا ہے. اس بات پہ غصہ کرنا ہوتا ہے کہ میں ہی ہوں جو کچھ ہوں، میری رائے درست ہے، دوسروں کی غلط ہے، میں اونچا ہوں دوسرے نیچے ہیں، میں عزت والا ہوں دوسروں کی کوئی عزت نہیں ہے. تکبر اس سے پیدا ہوتا ہے اور دل آزاری اس سے پیدا ہوتی. کسی مسلمان کا دل دکھا دینا، کسی بھی مسلمان کا دل دکھا دینا یہ کبیرہ گناہ ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کبیرہ گناہ ہوتا ہے شراب پینا، زنا کرنا، الیاذ باللہ، ان کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں. لیکن کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یا اس کا دل توڑ دینا یا اس کے دل کو تکلیف، دل کو آزار پہنچانا، دل آزاری کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہوں. اگر تمہاری زبان سے محفوظ نہیں ہیں لوگ، جو تمہارے جی میں آتا ہے کہہ گزرتے ہو، تو تم پھر مسلمان نہیں ہو صحیح معنی میں. اس لیے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلم جو ہے وہ سلامتی سے نکلا ہے. سلامتی تو مسلم تو پیغام ہی سلامتی کا دیتا ہے. اپنا ہو پرایا ہو، اپنا عزیز ہو، رشتہ دار ہو، غیر ہو، کوئی ہو، اس کے لیے سلامتی کا پیغام. آپ دیکھیے سب سے پہلے ملتے وقت جب دو مسلمان ملتے ہیں تو کیا فرمایا گیا؟ کیا کہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو ملتے ہی مسلمان کا جو پہلا پیغام ہوتا ہے وہ سلامتی کا ہوتا ہے کہ دوسرے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سلامتی نازل کرے. اور اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جب تم دوسروں کو سلامتی کی دعا دے رہے ہو اور سلامتی کا پیغام دے رہے ہو تو تم ذرا سوچو کہ اب میں اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کروں گا اس میں سلامتی ہے یا نہیں. اللہ اکبر. ایک طرف تم کیا ہو, سلامتی ہو تمہارے اوپر, اللہ کی رحمت ہو تمہارے اوپر, برکتیں ہو تمہارے اوپر, اور دوسری طرف تم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو, تم اس پر غصہ کر رہے ہو, تم اس کے ساتھ بد کلامی کر رہے. تو یہ کیا سلامتی ہوئی؟ وہ مسلمان کی بات نہیں ہے. مسلمان کا شیوہ یہ نہیں. مسلمان کا شیوہ یہ ہے کہ وہ دوسرے کے لیے سلامتی کا سبب بنے, پیغام یہی دے. تو فرمایا ایک جملہ, لا تغضب. اگر انسان غصہ چھوڑ دے, یعنی آدمی جب اس کو اشتعال ہو رہا ہو کسی بات کے اوپر اور اندر سے دل کھول رہا ہو کہ میں اس کا منہ نوچ ڈالوں, میں اس کو برا بھلا کہہ دوں, میں اس کو گالیاں دوں, اس وقت میں انسان اگر اپنے اوپر قابو کر لے تو یہ سب سے بڑا بہادر